اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضویہ ویلفیئر سوسائٹی اور رضویہ خاندان ہود کے لیے ہمارے خاندانی بزرگ حضرت دادا رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ آف انڈیا زیارت اور رہائش گاہ ہود، ضلع گڑگاواں، تحصیل ریواڑی جو پہلے تھی اب ضلع بن گیا ریواڑی، چلڑ، ہود، ہندی میں ہوند، اردو میں ہود جسے کہا جاتا ہے، گاؤں، وہاں کی یہ مووی ریکارڈنگ ہمارے بہترین دوست جناب رانا نثار اور ان کے دوست اور ہمارے دوست بھائی بہادر سنگھ اور پون کمار جو وہاں انڈیا میں ہیں ایک نجی ٹی وی چینل سے منسلک، ان کی کاوشوں سے یہ ڈاکومنٹری تیار ہوئی ہے، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں سینڈ کی۔ تو آئیں ہم سب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈھانی ہو تو یہاں سے 0 کلومیٹر دکھا رہا ہے، اس کا مطلب شاید یہ جو اب کھیت وغیرہ ہو گئے ہیں یہاں تک بھی گھر رہے ہوں گے، اب تو کچھ ہی گھر ہیں وہاں پر، باقی تو سب ملبہ وغیرہ ہو گیا تھا، تو یہاں سے دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہیں سے رہائش شروع ہوتی ہے، کیوں بھائی صاحب یہی مطلب ہوتا ہے نا؟ 0 کلومیٹر یعنی گاؤں یہ سین کے اندر گھس گئے ہیں، تو سین کے اندر گھس گئے تو یعنی کہ وہاں سے رہائش چالو ہے، تو یہاں لال ڈورا بولتے ہیں جیسے اپنے گاؤں میں، یہ گاؤں کھیتوں کی سین میں گھس کے وہ نہیں، لال ڈورا جیسے بولتے ہیں نا یہاں پہ، کہ جیسے گاؤں کی جہاں سے بساپت شروع ہوتی ہے، بساپت شروع وہی میں اس سے یہاں سے 0 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ یہاں سے بساپت شروع ہوتی تھی یہاں سے۔ نمسکار، میرا یہ ہماری پنجگواڑی کی حویلیاں ہیں جہاں پہ رضویہ خاندان ہود کے ہمارے بزرگ رہائش پذیر رہے ہیں، اور یہ زمینیں بھی ہیں، یہ حویلی ہیں، اور یہ پھر ہمارے بعد سکھوں کو الاٹ ہوئی، انہوں نے یہاں پہ پھر اپنا یہ عبادت گاہیں اور رہائش اختیار کی۔ ہماری یہ پنجگواڑی جس میں حضرت دادا رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی نزدیک ہے، اور اس میں دادا منور اور دادا اللہ دیا، دادا باکر، دادا اکبر اور بہت سارے دوسرے بزرگ جو یہاں پر دادا دین محمد وغیرہ رہائش پذیر تھے۔ یہ سن 1984 میں یہاں پر سکھوں کے ہنگاموں میں جو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پیش آیا تھا، ان گھروں کو اور سکھوں کو قتل کیا گیا، یہ اس کی یاد میں یہ بورڈ ہے 1984 میں، اور اس کے بعد یہ گاؤں خالی ہو گیا، دادا شاہ یہاں رہنے تو کسی کو نہیں دیتے، یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے، پھر لوگ یہاں سے توڑ پھوڑ کر کے ان کو مسمار کر گئے، تو ہندو مزاور یہاں بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں دور دور سے، خلیل پور اسٹیشن سے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے دوست ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ جا کے اس کی ساری ڈاکومنٹری تیار کی، اور پھر ہمارے دوستوں نے رانا غفار، رانا نثار وغیرہ جو وہاں انڈیا میں ہیں، انہوں نے مہربانی کر کے ہمیں یہاں پہ مہیا کی، اور آج ہم یہ زیارتیں کر رہے ہیں اپنے علاقے کی۔ یہ دیکھیں کیسے توڑ پھوڑ ہنگاموں کی نظر ہوگی، یہ حویلی ہیں اور ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف چلیں گے تو زیارت نظر آئے گی ہمارے بزرگوں کی، تو ابھی یہ کافی بڑی ڈاکومنٹری ہے، یہ سب دیواریں وغیرہ انہوں نے توڑی ہیں، اور یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایک ہندو اینٹیں لے کے جا رہا تھا
ریڈی پر اپنی بیوی کے ساتھ، راستے میں وہ نابینا ہو گیا، اس کی بنائی چلی گئی۔ پھر وہ اپنے پنڈت کے پاس گیا، مندر میں گیا، انہوں نے کہا کہ میں فلاں دربار سے لاؤں، یہ زیارت نظر آ رہی ہے، تو وہ واپس وہیں پھینک کے گیا۔ تو یہاں کے نلکے کا پانی اس نے ڈالا آنکھوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے دادا شاہ کی کرامت سے اور ان کی روحانیت سے اس کی بنائی واپس آ گئی۔ جب سے ہندو یہاں پہ آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں، جو چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے دربار کی اب پہلے سے دوبارہ انہوں نے یہ سارا زمین وغیرہ آباد کی ہوئی ہے سکھوں کے جانے کے بعد۔ اور پرانی دربار کی جو زیارت بلڈنگ ہے اس کو نئی بنائی تھی انہوں نے، اور اب پہلے سے کافی بہتر حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم نزدیک چلتے ہیں، یہ دیکھیں اب یہ ہمارے چولہے وغیرہ جو آگ جلانے کے سارے، اب تو یہاں پہ گھاس پھوس، یہ سیڑھیاں سب کچھ، یہ چمنی وغیرہ یہ سب نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں اب کوشش کی گئی ہے، اس کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے سکھوں کے ساتھ قتل عام میں اس وقت۔ اور یہ اب ہم آپ کو دور سے دکھا رہے ہیں اپنی حویلیاں، یا 5 حویلیاں ہیں تقریباً۔ یہ ہمارے دوست، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ بنا کے ہمیں مہیا کی۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ سارا علاقہ جو ہے نا ہمارا تھا، یہ آ گیا ہمارا زیارت۔ یہ سامنے دادا کو جو دوبارہ، یہ اندر کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی جو ان کے مزاور تھے، خدمتگار تھے، ان کی کربری بنی ہوئی ہیں۔ یہ اندر سے ماشاءاللہ اب اچھے انداز میں انہوں نے اس کی صفائی و ستھرائی کی ہے، اور پھر اس کی بناوٹ میں بھی تبدیلی کی ہے کہ اس کو ٹائلیں وغیرہ لگا کے اچھے طریقے سے بنایا۔ لیکن یہ کیونکہ جنگل کا علاقہ میں، اب یہاں پہ آتے ہوئے لوگ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص کر لوگ جو آتے ہیں یہاں زیارت پہ اور اپنی منوتیاں کرتے ہیں، اور ہندوانہ طریقے سے بھی وہ اس کو اپنی رسم و رواج کے مطابق ادا کرتے ہیں یہاں کے جو بھی ان کی رسمیں ہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان خاندانی بزرگ میں سے ہیں، اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، رضویہ خاندان۔ تو آج یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روحانیت، ان لوگوں کی دعاؤں، یہ حویلی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ سارا اندرونی حصہ، اور یہ جو ہود تالاب، یہ ساتھ والا جو اب جنگل کی شکل اختیار کی، سارا تالاب تھا جسے ہود کہا جاتا تھا، بہت بڑا پانی کا۔ یہاں پہ اب کیونکہ درخت وغیرہ بوٹیاں اگائی ہیں، کوئی یہاں پہ دیکھ بھال نہیں ہے، یہ سارا تالاب تھا ہمارا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں اللہ پاک ہمیں یہاں پہ، ہماری خواہش ہے بابا فیاض رضوی کے ہمراہ، اور جو ہمارے رضویہ خاندان ہود کے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہاں زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہاں پر ہم سالانہ عرس کریں۔ یہ وہاں کا جو کاشی ناتھ ہے مزاور، اس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ برونی دروازہ ہے، اور یہ برونی سارا دکھایا جا رہا ہے، اور تفصیل سے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ دروازہ وغیرہ ہر چیز اس کی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کی ہے۔ یہ سارا ہود کا وہ تالاب ہے جس میں پانی ہوتا تھا، جو مشہور ہے یہاں کا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارا تالاب ہے، اور یہ سامنے حویلی نزدیک ایک بڑ کا درخت ہے جہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے۔ اور یہ بہادر سنگھ دوست ہیں ہمارے، ہمیں اپنے انداز میں شکریہ ادا کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور بھائی نثار ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ ٹی وی چینل کے ہیں ہمارے دوست، ان کے دوست بھی ہیں، تو ان کی کاوشوں سے یہ تیار کیا، وہ ایسی ڈاکومنٹری اکثر تیار کرتے ہیں۔ اور پون کمار صاحب، ان کا نہایت دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ بزرگوں کی اور خاندانی زیارت اور رہائش گاہ کا مکمل تفصیلی ڈاکومنٹری
बनवाई और हमें सेंड की। और बंदा नाचीज़ खाकसार आसिफ शाह इनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये देखें, ये हमारे जब पहले ऐसे हवेलियाँ होती थी, लेकिन क्योंकि जब कत्लेआम हुआ सिखों के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने किया इंदिरा गांधी के कत्ल में, उसके बाद ये हंगामा राई में उन्होंने तोड़ फोड़ की और अपने गुस्से का इजहार किया, तो इसको सबको तोड़ फोड़ दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी निशानियाँ बाकी हैं और अभी तक यहाँ पे वैसे ही सन्नाटा है। और ये हमारे बुज़ुर्गों का यहाँ से आना पाकिस्तान, जो कि दादा शाह रहमतुल्लाह अलैह को नागवार भी गुज़रा कि अगर ये आना आ रही कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मजबूरी बन गई और आ गए। लेकिन आज तक हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के आने के बाद भी दादा यहाँ किसी को नहीं रहने देते। लोग आते हैं, अपनी मनौती हैं, अपनी दवाएं मांगते हैं और चले जाते हैं, या नज़र नियाज करते हैं। सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, दूसरी कौमों के भी आते हैं। बताया जाता है कि अक्सर आते हैं। तो उनको यही मालूम था कि भी इस ख़ानदान के अब यहाँ कोई बाकी नहीं रहा है। 14 अगस्त 1947 के बाद जो जंग पाकिस्तान में जो खून रेजी हुई, उसके बाद पाकिस्तान है वो ये समझते थे कि शायद यहाँ इनके ख़ानदान का रेजियों का कोई नहीं है। हमारे जीने सीढ़ियाँ ऊपर से चढ़ती थी। ये देखो ऊपर का मनाजिर हैं सारे, जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरह पत्थरों से मजबूत ये बनाए हुए थे। डबल मंजिल सब हंगामा राई के नज़र हो गए। और ये जड़ी बूटियाँ वहाँ पे हो गई हैं सब, अंदर कमरों में कोई देखभाल वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि सैयद रिजविया ख़ानदान के सब यहाँ पे कत्ल हो गए थे, कोई भी पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन जब मैंने रब्ता किया तो हमारे कुछ दोस्त वहाँ से यहाँ पाकिस्तान आए, उनसे बातचीत हुई, तो पहले भी एक तस्वीरें और वीडियो उन्होंने भाई ने सेंड करके भेजी थी। उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और उन्होंने दावत भी दी हमें। ये 0 किलोमीटर आ गया, इसमें सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। सामने ये सड़क जा रही है, गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। इससे आगे फिर चेड़ आ जाता है, कोसली आ जाती है, रेवाड़ी पीछे रह जाता है 2 किलोमीटर। अब तो ज़िला बन गया। और ये जब इन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत खुश हुए, बहुत मिले, और इन्होंने वापस जाके बताया अपनी फैमिली को कि भाई यहाँ के ख़ानदान वाले वहाँ पे हैं, इनकी नस्ल अभी है। तो वो और ज़्यादा उन्हें मसरत और खुशी हुई और हमारे से राब्ते में है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा जिस वक्त भी अल्लाह को मंजूर हुआ, और दादा शाह की दुआ से, हमारे बुज़ुर्गों की दुआ से इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम सालाना उर्स करें जाके। आप लोगों से भी दुआ की अपील है कि आप लोग भी इसको देखें और यहाँ पे पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। उनकी आत्मा यहाँ किसी को शायद बसने भी नहीं देंगी। अब बिल्कुल सुनसान एकदम, बिल्कुल सुनसान, एक भी बंदा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कोई कुत्ता, कोई जानवर तक भी नहीं दिख जानवर तक भी नहीं। हाँ, वहाँ पे चिड़िया भी नहीं मिली। देखो पेड़ों में एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और वो आप अगर चाहते हैं कि आपको भी महसूस हो, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा।